نورہ اسے بائیں باغ چھوڑ گئی تھی جو محل کے پچھلی طرف تھا۔ وہ وہیں ساکت سی مسمائز سی کھڑی رہ گئی تھی۔ تاروں بھرا کالا آسمان، ہلکی ہلکی ٹھنڈی میٹھی چلتی ہوا، تمام فینسی لائٹس آن تھی، پھولوں کی کافی کثرت تھی۔ یہاں خاص کر رات کی رانی کی چاروں طرف پھیلی مہک بہت بھلی لگ رہی تھی، اور خاص کر وہ دل فریب شخص جو بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، براؤن گھنے بال ماتھے پر بکھرے نیلو پانی میں تیرتی مچھلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اف، پائے باغ اتنا خوبصورت تھا، اسے آج پتہ چلا تھا۔ ہیر کم ہیئر، وہ اب ہیر کی طرف متوجہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اس کی طرف بڑھاتی شیشے کے کالے میز کے پاس آ رکی تھی جہاں مختلف ڈشز ڈھکی ہوئی تھی۔ بیٹھو ہیر، کیا مجھے اب ہر چیز تمہیں بتانی ہوگی؟ بیٹھ جاؤ اب، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کا غصہ محسوس کرتی جھٹ سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ کھانا شروع کرو، وہ اپنی پلیٹ میں چکن رائس ڈالتا اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ ناراض تھی اس سے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، دھیما احتجاج کرتا لہجہ ہیر کا ہی ہو سکتا تھا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ وہ اب اس کے زرد چہرے کو دیکھتا پھر سے سنجیدگی سے بولا تھا، میں نے کھا لیا تھا کینٹین، اور پھر اسکول میں بھی جوس خرید کر پیا تھا۔ سر جھکا کر بولتی وہ سردار غزان کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ننھی سی ناک چڑھا رکھی تھی تو بھرے بھرے ہونٹ جیسے اس کی ناراضگی کا واضح پتہ دے رہی تھی۔ وہ دن میں دوسری بار مسکرایا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، وہ کندھے اچکا کر کہتا اپنا کھانا شروع کر چکا تھا۔ ہیر کی آنکھوں میں مایوسی در آئی تھی، جبکہ نظریں اب اس کے سفید متحرک ہاتھ پر تھی۔ وہ بہت توجہ سے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے کینٹین میں صرف چاٹ اور کولڈ ڈرنکس ہی پی تھی، وہ دھیمے نرم لہجے میں بتا رہی تھی، جبکہ وہ سر ہلا گیا تھا۔ اور اسکول کی کینٹین سے صرف جوس خرید کر پیا تھا؟ اس کے بتانے پر وہ پھر سے سر ہلا گیا۔ ہیر پھر سے مایوسی، وہ ایک سردار سے کیا ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ وہ اسے منائے؟ بہت پگلی تھی ہیر بھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جاؤں کیا؟ نہیں، اس کے پوچھنے پر جھٹ سے انکار کیا تھا۔ تو کیا مجھے یہاں انہوں نے اپنے نوالے گننے کے لیے بلایا تھا؟ وہ نورٹھے پن سے سوچ رہی تھی۔ وہ بڑی سی پلیٹ میں 2 کباب، تھوڑا سا سلاد، چکن رائس ڈال کر وہ بڑی سی سفید پلیٹ ہیر کے آگے کھسکا گیا تھا۔ ہیر نے حیران نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ کھانا کھاؤ ہیر، ناراضگی مجھ سے ہے نا؟ کھانے سے تو نہیں، کھانا کھاؤ، صبح پھر بھاگنا ہے نا، تو انرجی کھانے سے ہی آئے گی۔ دور کھڑے خادم نے دنگ نظروں سے سردار کا دلکش روپ دیکھا تھا۔ خوبصورت دھیمی مسکان اور آنکھوں میں نرم تاثرات اس لڑکی کے لیے ہی تھے۔ کتنی خوش نصیب تھی نا وہ لڑکی۔ خادم کو رشک آیا تھا ہیر رضا پر، وہ زندگی میں پہلی بار کسی کو خود کھانا نکال کر دے رہا تھا۔ ہیر کی آنکھیں جلملائی تھی، پھر پلیٹ اپنے قریب کرتی کھانا کھانے لگی تھی، جبکہ وہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھے اس کے جھکے سر کو نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے موہیت سے کھانا کھاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں سردار کو سکون سا آیا تھا۔ کھانا ختم کر کے وہ پانی پیتی کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی تو کھڑا ہو چکا تھا۔ جاؤ، جا کر ایک اچھی نیند لو، ہمیں خود کو فریش رکھنے اور صحت مند رکھنے کے لیے اچھی نیند کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کرتا وہ انتہائی نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ سر ہلاتی جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ وہ لمبی سی رائے میں آئی، ساری خوشگواری خوانخوار تاثرات چہرے پر سجائے شائنہ خانم کو دیکھ کر پھک سے اڑی تھی۔ وہ سفید ریشمی سوٹ میں تھی، دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر پاس سے گزر جانا چاہتی تھی، لیکن شائنہ نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس کا بازو دبوچ تھی، وہ اسے ایک سنسان گوشے میں لے آئی تھی۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مجھے بہت ہلکا لے رہی ہو، لیکن شائنہ خانم کو ہلکا لینے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، یاد رکھنا۔ تم نے میرے سردار کو چھیننے کی پوری پلاننگ کر رکھی ہے، پر اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ بدتر سے بدتر نہ بناتی تمہاری زندگی تو میرا نام شائنی نہیں۔ سرخ آنکھیں غصے سے تنے تاثرات لیے وہ ہیر پر غرا رہی تھی۔ ہیر پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں بخش دوں گی۔ اب کی دفعہ وہ سرد لہجے میں سے مخاطب تھی۔ ہیر اسے دیکھتی رہی، کوئی بولی کچھ نہیں۔ تو تم نہیں جاؤ گی؟ وہ پھر سے نفرت سے پوچھ رہی تھی، جس پر ہیر نے بے چارگی سے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ تو پھر تم خود کی دشمن ہو، تمہیں اپنی زندگی، اپنی خوشیاں پیاری نہیں، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اسے دیوار کی طرف ہلکا سا دھکا دیتی وہ شدید غصے میں کہتی چلی گئی تھی۔ ہیر نے سرائیے سے سر کی پچھلی جگہ ہاتھ رکھا کہ سر دیوار سے زور سے ٹکرایا تھا۔ ہونٹ پیچھے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ آخر کب تک وہ لڑکی ہمارے گھر ہمارے بیچ میں رہے گی؟ سعید خانم غصے سے بڑے بھائی سے مخاطب تھے، وہ خود پریشان تھے بھائی سے کیا کہتے۔ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، میں اسے بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم ہے۔
تیمور خانم نے سپاٹ سے انداز میں نے بتایا، کیا مطلب تیار نہیں؟ کیا اب ہم اس کی مانیں گے؟ مجھے وہ لڑکی اپنے گھر میں نہیں چاہیے، سمجھے؟ تیمور خانم اور دوسرا ریاض اور پنچایت کے بڑے لوگوں نے طارق کے لیے الگ سے رٹ لگا رکھی ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ سوچو جلدی۔ سعید خانم غصے سے کھولتے ہوئے بولے، آخر میں پریشانی سے بتانے لگے تھے، جبکہ احتشام صاحب خاموش تھے۔ وہ زیادہ تر دونوں بھائیوں کے مسئلوں میں نہیں پڑتے تھے، کرنی انہوں نے اپنی ہی مرضی ہوتی تھی۔ تیمور، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جیسے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سحیر کے زہریلے لہجے پر تیمور خانم، احتشام خانم چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے، جبکہ دروازے میں کھڑا داور بھی مسکرا دیا تھا۔ کیا مطلب؟ احتشام تجسس سے بولا تھا۔ مطلب یہ کہ اس عام ذات کی لڑکی کو سردار کے راستے سے ہٹانا ہوگا، صاف بات کرو سحیر۔ تیمور خانم بولے تھے، مطلب اس کی موت۔ سحیر خانم کا فنکار لہجہ اب دونوں بھائیوں کو حیران کر گیا تھا۔ مہرینہ کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، اتنے دن سے اپنی اسپیشل ڈوز یوں نہیں ملی تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور گھبراہٹ حد سے زیادہ تھی۔ نشہ چاہیے تھا اسے، جو کہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ چکراتے سر کو تھامے باہر لانچ میں چلی آئی تھی۔ لانچ کی ہلکی سی روشنی میں اسے نظر آیا تھا، موٹی دری پر وہ چت لیٹا سو رہا تھا، کتاب سینے پہ رکھے وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھتا تھا، پھر نماز، ہلکی پھلکی واک، ناشتہ بنانا، کالج جانا، وہاں سے مختلف گھروں میں جا کر ٹیوشن دینا۔ پھر اب اس نے کل سے اکیڈمی جوائن کر لی تھی، جس میں اسے 2 گھنٹے 10 اور 9 کلاس کو میتھ پڑھانا تھا، وہاں سے 2 گھنٹہ سردار کے ساتھ کام کرنا، پھر گھر آ کر فریش ہو کر کھانا کھانا جو وہ بازار سے لے کر آتا تھا، اپنا پڑھائی کرنا۔ وہ کم سن لڑکا کتنا تھک جاتا تھا، مہرینہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بمشکل اس کے پاس چلتی ہوئی آ کر بیٹھی تھی۔ قیام قیام، اس کا کندھا ہلا رہی تھی۔ اس کی دوسری پکار پر وہ ادھ کھلی آنکھوں سے اپنے پاس بیٹھی مہرینہ کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ کتاب سینے سے ہٹا کر اپنے پاس رکھتا وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ قیام، میں بہت تکلیف ہے، مجھے وہ چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ کہتے ہی گھٹے گھٹے لہجے میں رونے لگی تھی۔ مہرینہ، آپ ٹھیک نہیں ہے، میں پانی لاتا ہوں آپ کے لیے، وہ پریشانی سے کہتے اٹھا، اور جب اس کی گلائی تھام گئی تھی، مجھے پانی نہیں، میرا دوست نشہ چاہیے، وہ اب کے تھوڑے غصے سے بولی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پھولیا بھی کافی ابتر تھا، سرخ روئی آنکھوں میں واضح نشے کی طلب تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ بے چین کیوں ہے۔ مہرینہ، یہ عادت آپ کو کب لگی تھی؟ اس کے پاس دوزوں میں بیٹھتا وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس غصے سے اسے دیکھی گئی۔ تم نہیں لا کر دو گے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی، جس پر اس نے بے چارگی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کیا؟ وہ کھڑی ہوتی شدت سے چلائی تھی، پھر ادھر ادھر غصے سے دیکھتی وہ صوفے پہ رکھے کشن فرش پہ پھینکنے لگی تھی۔ چھوٹا موٹا سارا سامان وہ فرش پر پھینک کر اب کچن کی طرف گئی تھی۔ کچن میں رکھے سارے برتن بھی وہ نیچے پھینکتی جا رہی تھی، جبکہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس کا مشتعل روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آتا اسے کندھوں سے تھام گیا تھا، وحشت بھری نظروں سے وہ دیکھ رہی تھی۔ قیام کو بہت دکھ پہنچا تھا اس لڑکی کی حالت سے، وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ آپ کو چاہیے میں دیتا ہوں، آپ آئیے میرے ساتھ، بہت ہی نرم لہجے میں کہتا ہوئے اسے روم میں زبردستی لے آیا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں آتا ہوں، اسے بیڈ پہ بٹھا کر کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے کھلے دروازے کو دیکھی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ اندر آیا، اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ یہ لیں، وہ اس کی طرف کافی بڑھا رہا تھا۔ مہرینہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ مجھے کافی نہیں چاہیے، سمجھے تم، مجھے میرا نشہ چاہیے، وہ چلائی تھی۔ اوکے لا دوں گا، بس کافی پی کر بتائے کیسی بنی ہے، پھر وعدہ لا دوں گا۔ اس کے ساتھ بیٹھتا وہ پر یقین لہجے میں بولا تھا، تم پاگل ہو، مجھے کافی، میرا اسپیشل ڈوز چاہیے، وہ چلائی تھی۔ کہا نا لا کر دوں گا، لیکن پہلے آپ کو کافی پینی ہوگی، مگ بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، کافی کا مگ نہیں پکڑا اس نے۔ اس کی طلب جو تھی وہ قیام کے پاس ہی تھی، اس نے خود ہی وہ کافی کا مگ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے لے کر پینے لگی تھی۔ کافی بہت اچھی تھی، وہ پی ہی گئی، لیٹ جائے۔ اسے ہونس بیٹھا دیکھ کر وہ بولا تھا۔ مہرینہ چہرہ چھپا کر رو دی۔ مہرینہ، وہ پریشانی سے خود سے لگا گیا تھا۔ قیام، مجھے میرا ڈوز چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی، اس کے سینے میں منہ دیے وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ نیند میں تھی۔ اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹا کر وہ کمبل ڈال کر وہ خود باہر نکل آیا تھا۔ اس نے ایک نشے کو مارنے کے لیے اسے دوسرا نشہ دیا تھا جو ضروری تھا، اسے نیند کی ضرورت تھی۔ مجھے سردار کو مہرینہ کی کنڈیشن بتانی ہوگی، کہیں دیر نہ ہو جائے، وہ ادھر ادھر ٹہلتا وہ پریشانی سے بولا تھا۔ پھر ایک نظر بکھرے لاؤنج اور کچن کو دیکھنے لگا۔ کافی محنت درکار تھی یہ سب سمیٹنے میں۔ نہانے سے ہیر کی جان جاتی تھی اور وہ ان لوگوں پر رشک کرتی تھی جو روز نہا لیتے تھے، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں، اسے نہانے سے موت ہی پڑتی تھی۔
اس لیے بنا نہائے ہاتھ منہ اچھے سے دھو کر سفید قمیض، بلیک ٹراؤزر، سفید لیس والا کریپ کا دوپٹہ، بالوں کی منی سی پونی بنائے وہ یوں ہی جانے کے لیے ریڈی تھی۔ ڈرتے ڈرتے قدم کمرے سے باہر نکالا تھا۔ کوریڈور میں سنسان تھا۔ گہرا سانس لیتی وہ چوڑی بڑی سی سیڑھیاں اترنے لگی، لیکن پھر رکنا پڑا اسے۔ سعید خانم کی نگاہوں میں اچانک ہی شدید ناگواری در آئی تھی۔ ٹیبل پر جوس کا جگ رکھتی مہدیہ بھی ٹھٹک کر رکی تھی۔ ہیر خوف سے مٹھیوں میں دوپٹہ بھیجتی سر جھکا گئی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی ہمارے سامنے آنے کی بدذات لڑکی؟ وہ بہت غصے سے غرائے تھے سہمی سی لڑکی پر۔ ہیر کا رنگ اڑا تھا ان کے غصے پر۔ دفعہ ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے، وہ چلائے تھے۔ ان کے چلانے پر وہ سرائیے سے وہاں سے بھاگتی باہر کی طرف دوڑ لگا گئی تھی۔ سوئمنگ پول کے قریب رکتی، سانسیں درست کرتی بے پناہ خوف میں تھی۔ اہانیت کے احساس سے آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی۔ وہاں سب تھے، نوشین، شاہین، احتشام، گھر کی لڑکیاں۔ انہوں نے ان کے سامنے اس کی بلا وجہ انسلٹ کر کے رکھ دی تھی۔ ششو کرتی وہ چوڑے درخت سے ٹیک لگائے خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ ہیر بی بی، سردار آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ نورا نے اچانک ہی کہیں سے آ کر اس سے کہا تھا۔ سرائیے سے آنکھیں صاف کرتی اس کی طرف حیران سے پلٹی تھی۔ میں تو کھا چکی ہوں صبح سویرے، تم سردار صاحب کو بتا دو جا کر۔ دوبارہ ان سب کا سامنا وہ نہیں کر سکتی تھی۔ غریب تھی تو کیا اس میں عزت نفس نہیں تھی؟ اس میں بھی عزت نفس تھی۔ جب کوئی اس کی انسلٹ کرتا تھا اسے بہت برا لگتا تھا، لیکن وہ کمزور لڑکی صرف دل میں ہی اس انسان کو برا بھلا کہہ سکتی تھی۔ آپ کو خود جا کر بتانا ہوگا بی بی، ہماری یہ جرت کہاں؟ نورا بے بسی سے بولی۔ اسے اس معصوم سی لڑکی پہ ترس بھی آیا تھا۔ پھر پریشان ہوئی، لیکن اندر تو جانا ہی تھا نا۔ سہلاتی وہ اندر جانے کے لیے ہمت مجتمع کرنے لگی تھی۔ نورا کے پیچھے پیچھے وہ بہت دقت سے خود کو دوبارہ اس ہال میں جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ بہت بڑا گول سا ہال تھا۔ ہال سے بہت سی رادری سے نکلتی ایک بہت بڑی چمکتی ٹائلز والی سیڑھیاں ہال کے وسط میں بے پناہ خوبصورت جھومر تھا جو دیکھنے والے کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ بائیں طرف چوکور سائڈ ڈائننگ ہال تھا جہاں بیٹھے لوگوں کے چہرے پر ہم وقت ناگواری چھائی تھی اسے دیکھ کر، لیکن سربراہی کرسی پر بیٹھا شخص اس کے انتظار میں تھا۔ سبز رنگ کے سوٹ پر آتشی گلابی گوٹے والا دوپٹہ لیے شائنہ غصے و بیشتاب کھا رہی تھی، لیکن بولنے سے قاصر تھی۔ اسے اس معمولی سی لڑکی پہ بے پناہ رشک بھی آیا تھا۔ سفید شرٹ، براؤن پینٹ میں ملبوس سردار غزان اورنج جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر، بیٹھو اور ناشتہ کرو، پوچھا نہیں گیا تھا، حکم دیا گیا تھا۔ ناچار اس نے بیٹھنا ہی پڑا تھا، لیکن یہ کیا، اس کے بیٹھتے سب بڑے چھوٹے اٹھ کر وہاں سے چلتے بنے تھے۔ ذلت کا گہرا احساس جاگا تھا ہیر کو، چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور سر مزید جھک گیا تھا۔ اب ٹیبل پر بس مہدیہ اور شاہینہ ہی تھی۔ شاہینہ کی آنکھیں مسکرائی تھی، جبکہ مہدیہ کو ہمدردی ہوئی تھی اس سے۔ ہیر کیا کھاؤ گی؟ اس نے ملائم سے لہجے میں پوچھا تھا۔ بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ ایسے ماحول میں کھانا کیسے کھا سکتی تھی بھلا؟ نورا، ہیر کو اورنج جوس سرو کرو، حکم بھرا لہجہ پھر سے گونجا تھا۔ جوس کا گلاس بہت مشکل سے حلق سے اتار کر وہ سردار کے پیچھے پیچھے ہی نکلی تھی۔ شائنی نے ایک جھٹکے سے اپنی پلیٹ دور کھسکائی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، گاڑی میں سہما سا لہجہ گونجا تھا۔ اسے چونک کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو ہاتھ کی انگلیاں موڑتی پتہ نہیں کتنی مشکل سے یہ چار الفاظ بول پائی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولا۔ ہیر نے انہیں دیکھا، وہ ناک کی سیدھ میں دیکھ رہے تھے۔ ہیر، لوگوں کے ڈر سے جینا نہیں چھوڑا جاتا، تم نے ہمت نہیں ہارنی، انڈرسٹینڈ؟ کچھ دیر بعد سنجیدگی بھرا لہجہ گاڑی میں پھر سے گونجا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے وہاں کے لوگوں سے۔ غم زدہ لہجہ تھا اس کا، جس پر سردار غزان نے سر گھما کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس نے بھی اسی وقت بہت مشکل سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کے کانوں میں پڑے سلور کلر کے ٹوکرے والے جھمکے ہلے تھے، جن کے نیچے لگے ننھے ننھے موتی ادھر ہوئے تھے۔ سردار کی نظر ان جھمکوں پر اچانک ہی تھی۔ یہ جھمکے ہیر نے خود خریدے تھے، اس کے سامان میں تھے یہ جھمکے جو اسے ہوٹل سے مل چکا تھا، خیام دے گیا تھا۔ سردار غزان نے پہلی بار اتنے قریب سے کسی لڑکی کے کانوں میں پڑے جھمکوں کو بغور دیکھا تھا۔ اسے بہت اچھے لگے تھے ہیر کے کانوں میں پڑے وہ بھاری ہلتے جھمکے۔ ہیر، تم ڈرنا چھوڑو گی تو آگے بڑھو گی۔ خیر اب تم ڈرو یا نہ ڈرو، لیکن انہی لوگوں کا سامنا تم نے کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے۔ سختی بھرا لہجہ ہیر کو سر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یونی میں شہنام سے اس کی ہائے ہیلو اچھی ہو گئی تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کلاس کے بعد وہ ہر وقت اس کے ساتھ کسی سائے کی طرح رہتا۔ چوٹو کراٹے اسکول میں بہت مشکل ٹریننگ تھی، بھاگ بھاگ کر اس کی ٹانگیں رات کو اتنی دکھتی تھی اسے ساری رات نیند بھی بامشکل آتی تھی۔ شہنام کو کوئی کام تھا تو وہ چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کینٹین میں وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو مسز سردار، سنجیدہ بھرے لہجے پر وہ سر اٹھا کر ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھنے لگی۔
رانا مسکرایا تھا اس کی ساکت وجود کو دیکھ کر۔ بنا اس کی اجازت لیے وہ بیٹھ چکا تھا اس کے سامنے والی کرسی پر۔ بیٹھو، تم سے ضروری بات کرنی ہے، ورنہ تمہارا سردار محل بھی آ سکتا ہوں، وہاں کافی میرے جاننے والے بھی ہیں۔ اسے کھڑے ہوتے دیکھا وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا تم نے چوری کی تھی اور میں نے چوری نہیں کی تھی، اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی تھی۔ خیر یہ تم بھی جانتی ہو تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ پھر سے تمسخر سے بولتا ہیر کو پریشان کر گیا تھا۔ اور آزاد ہونے کے لیے تم نے کچھ پیپرز بھی سائن کیے تھے۔ وہ اس بار مکرا ہنسا تھا۔ لیکن میں غریب ہوں، میرے نام تو کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، آپ ان پیپرز کا کیا کریں گے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پھر سے کمینگی مسکان اسے دیکھتا سر ہلا گیا تھا۔ تمہارے پاس تو وہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے پاگل لڑکی۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب ہیر کا فون رنگ ہوا تھا۔ میرا سونا خیام، کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ فون اور بیگ پکڑ کر وہ وہاں سے خوف سے بھاگی تھی۔ اسے اس مقررہ شخص سے خوف سا آیا تھا۔ پیچھے وہ زور سے ہنسا تھا۔ آخر کب تک بھاگو گی مسز غزان؟ وہ بولتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ کیسے ہو تم؟ خیام پارکنگ میں کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بے تابی سے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہیں؟ اس کا ماتھا چومتا وہ شفقت سے بولتا۔ ہیر کو بڑا پیارا لگا تھا۔ بھائی کی محبت پر آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ پل کے جھپکاتی نمی اندر ہی کہیں روک گئی تھی۔ آج مجھے سیلری ملی ہے تو سوچا آپ کو لنچ کروا دوں، وہ محبت سے بولتا بائک اسٹارٹ کرنے لگا تھا۔ ہیر مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا چاہتا تھا۔ پتہ ہے مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ ارے ہاں بہرینا جی، کیوں نہیں آ رہی یونی؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اچانک سے یاد آنے پر وہ بولی تھی، انہیں کولڈ تھا اس لیے، لیکن کل سے انشاءاللہ وہ آئیں گی۔ بائک کو سڑک پر لاتا وہ فکر مندی سے بولا تھا، اور ہیر بھی فکر مند ہوئی تھی۔ وہ دل فریز سا ہنسا تھا جس پر وہ چونک سی گئی تھی۔ تھکن زدہ وجود حیرت میں تھا۔ بہت سارے شاپنگ بیگ پکڑے وہ اس کے قریب ہی آ رہا تھا۔ وہ دل فریبی سے ہنستا اس کے قریب آ رہا تھا، جبکہ وہ حیرت میں تھی۔ یس، ابھی آپ کی چھوٹی سی فرینڈ کے پاس آیا ہوں اور سامان بھی میرے پاس ہے، آپ بات کر سکتی ہیں، اس سے پاس ہی ہے۔ ہیر کو پیچھے آنے کا کہتا وہ کسی بڑے خوش اخلاقی سے مخاطب تھا۔ وہ حیرت سے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ صبح والے کپڑے ہی تھے، وہ ابھی آئی تھی اسکول سے، رات 9 بجے چھٹی ہوتے ہی 9:30 بج جاتے تھے، تو کسی خاص سامان نہیں ہوتا تھا اس کا۔ 2-3-4 بلیک پلاسٹک کے بیگ ٹیبل پر رکھ چکا تھا اور فون اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خادم نے اس کے لیے فوراً سے فریش جوس آرڈر کیا تھا۔ وہ حیرانی سے فون اس کے ہاتھ سے لیتی کان سے لگا گئی تھی۔ ہیر بچے کیسی ہو؟ شفیق محترم سی آواز صرف رانیہ تیمور کی ہو سکتی تھی۔ وہ مسکراتی، میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ وہ ادب سے دھیمے لہجے میں پوچھی تھی، جبکہ وہ اب خادم سے کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ یہاں کب چکر لگاؤ گی؟ میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو بہت مس کر رہی ہوں، وہ بہت محبت سے بول رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں بے ساختہ ان پر گئی تھی۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ جو جوس کا گلاس پکڑے ہیر کو بغور دیکھ رہے تھے، وہ بے ساختہ ان کی طرف اپنی پشت کر گئی تھی۔ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی میں نے جو یہ ایسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل سے سوچ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے شاپنگ پر گئی تھی، تمہارے لیے کچھ چیزیں خریدی، تم دیکھ لینا۔ غزان کہہ رہا تھا ہیر ایسے ڈریسز نہیں پہنتی، میں نے کہا تمہیں بڑا پتہ ہے، تو ہنس دیا۔ تم دیکھ لو، اگر پسند نہیں تو نیکسٹ ٹائم تم سے پوچھ کر خریدوں گی۔ اچھا بیٹا پھر بات ہوگی، ابھی ذرا باہر جانا ہے مجھے، انہوں نے کہتے ہی فون رکھ دیا تھا۔ ہیر کو پیچھے پلٹنے کے لیے ہمت چاہیے تھی جو کہ ناپید تھی۔ ہیر سیل فون پاس رکھنے کا ارادہ ہے کیا؟ سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا گیا۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ہمت سے واپس پلٹتی ہوئے بنا انہیں دیکھے موبائل ان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ شاپنگ دیکھ لو، اپنی موم نے بھجوائے ہیں۔ وہ فون لیتا نرمی سے بولا تھا۔ سر جھکا کر بیگس پکڑے وہ وہاں سے سرائیت سے دور گئی تھی۔ خادم نے اپنے سردار کو دیکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ وہ ابھی تک وہیں دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ گئی تھی۔ ہیر کی ٹرینر نے کچھ بتایا ہیر کے بارے میں؟ وہ اب خادم کی طرف متوجہ تھا۔ جی، انہوں نے کہا کہ میم پر محنت کی اشد ضرورت ہے، وہ بھی بھاگ بھی ٹھیک سے نہیں رہی، وہ زیادہ نہیں بھاگ پاتی، انہیں ٹرین کرنے میں وقت لگے گا۔ خادم آج الینا سے اس کی کارکردگی کے بارے میں جاننے گیا تھا۔
अलीना की कही बात पर भी नहीं बताता वह सीधा होकर खड़ा हुआ। सर हिलाते उसकी नज़र ही की खिड़की पर थी जो कि खुली हुई थी, लेकिन अंदर अंधेरा था। तभी सरदार का फ़ोन रिंग हुआ था और वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर अगले बंदे की बात सुनकर वो परेशान हुआ था। वो सर झुकाए बैठी थी, चेहरे पर गहरे समय तासुरात शदीद थे। मेरीना, जवाब दो, कब से हो तुम इस नशे में मुब्तला? वो बहुत गुस्से से पूछ रहा था। ख़याम एक तरफ खामोश खड़ा था। मेरीना इस बार वो जब से चिल्लाया था जिस पर वो हड़बड़ाकर इसे देखने लगी थी। साल हो गया है, वो जल्दी से बोली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरीना, मुझे अगर कोई कहता तुम्हारे बारे में तो मैं इसे थप्पड़ दे मारता। महर तुम लड़की हो, सरदार महल में तुम लड़कों को सिगरेट पीने की परमिशन नहीं, और तुम नशे पर लग गई। शर्म आ रही है मुझे खुद से। सदा खजान का लहजा दुख से चोर था। मैरिना चेहरा हाथों में छुपाती रो दी। किसने लगाया तुम्हें इस मर्ज में? वो भीजे भीजे लहजे में पूछने लगा। जवाबन कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा गई थी। महर, तुम नहीं बताओगी तो फिर भी मुझे पता चल जाएगा। आज से तुम्हारा यूं नहीं जाना तब तक बंद रहेगा जब तक तुम सरवाइव करने नहीं लग जाती। तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूंगा। ख़याम, महर को कोई रकम नहीं देनी और जहाँ कहे इसके साथ जाना। बाकी इन लोगों को इबरत की सज़ा दूंगा जिन्होंने मेरी महर को नशे पर लगाया है। वो गहरा सांस लेता बोलता फिर से महर को देखने लगा। महर, तुम्हें इस कंडीशन से बाहर आना है ना? वो अब नरमी से पूछा था। हाँ, मुझे सरवाइव करना है आपके लिए, खुद के लिए। मैं ऐसे नहीं जी सकती सरदार। वो रोते हुए बोलती इसके बाजू पर सर टिका गई थी। सर हिलाता वो किसी को फ़ोन करने लगा था। मेरीना की कंडीशन शायद किसी को बता रहा था, जबकि क़याम की नज़रें अबतर हालत में बैठी महर पर थी। वो लड़की दो दो दिन ही में क्या से क्या हो गई थी। वो बड़ी नक्सक सी फैशनेबल लड़की थी। ख़याम को बहुत अफसोस हुआ था। ख़याम, महर का ख्याल रखना, डॉक्टर आने वाले, तुम इन्हें दरवाजे से पिक कर लेना और जैसे वो कहे वही करना। मुझे अभी चलना होगा, डॉक्टर से मैं सुबह मिल लूँगा। और महरीना, तुमने ख़याम को तंग नहीं करना, अंडरस्टैंड? वो ख़याम से बोलता आखिर में महर को तंबिया कर गया था। नरमी से वो ख़याम को खशमीन नज़रों से देखकर सर हिला गई थी।